میں تو سالہ سال سے کہہ رہا ہوں ان کو یار کہ ایف آئی آر نہ کٹواؤ، پرچے نہ کرواؤ، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ، ایویڈنس لے کے آؤ، برہان لے کے آؤ، ریفرنس لے کے آؤ۔ تو جب دلیل ختم ہو جائے تو پھر یہ گستاخی کا چورن بیچا جاتا ہے، اور یہ دوہرا معیار اور دوہرا سلوک ہوتا ہے فقط آل محمد کے غلاموں کے ساتھ۔ ورنہ آپ کو نظر آتا ہوگا کہ سارا سال ملا ممبر پہ بیٹھ کے سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ بھونکتے ہیں، یہ گستاخی نہیں؟ بولیں یار، یہ جو کہتے ہیں کہ فلاں عالم دین سے پوچھ لیا کہ فلاں کی تکریم کیوں نہیں کرتے، تو یہ سارے باہر نکل آئے کہ ایف آئی آر کاٹی جائے، یہ گستاخی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اگر مغریف بٹ۔ تو میں پوچھتا ہوں جو سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ بھونکتے ہو، مالک ابن اشتر پہ بھونکتے ہو، نہیں سمجھ رہے، خاصاں دی گل ہے ہم آگے، وہ گستاخی نہیں؟ اگر کوئی بندہ قرآن پڑھے، مصطفیٰ کا فرمان پڑھے، تو آپ کہیں گستاخی ہو گئی، اور تم ان ذوات پہ بات کرتے ہو جو سر سے پاؤں تک ایمان ہی ایمان ہے۔ ویسے تو میں اگر سارا سال میں سرکار ابو طالب علیہ السلام کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے خصائص، ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں پڑھتا رہوں تو پھر بھی وقت کم ہے، یہ زندگی بھی کم ہے، لیکن میں ایک جملے میں، ایک لائن میں سرکار ابو طالب علیہ السلام کا تعارف کرواؤں، صرف ایک ہی لائن میں بتاؤں گا کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کون ہے۔ جب ان کی ایک لائنز والے تعارف سے پتا چلے کہ یہ کون ہیں، تو جو ان کی ایک لائن کا یہ عالم ہے تو ساری زندگی کا کیا ہوگا؟ میرے دوستو، میرے بزرگوں، سرکار ابو طالب وہ ذات ہے، وہ وجود ہے، وہ ہستی ہے، وہ پرسنالٹی ہے، وہ پیکر ہے، جن کی ایک انگلی میں رسالت اور دوسری انگلی میں امامت، رسالت اور امامت کے رب کا نام ابو طالب ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو، قادری صاحب سرکار ابو طالب علیہ السلام کو ہم تو مومن نہیں کہتے، وہ رب کہہ گئے۔ اور پڑھ اللہ کا قرآن، اللہ نے تیرے جیسے ایرے گہرے، تیرے جیسے نتھو خیرے، لنڈی بچی کے باپ کو تو تیرا رب کہا، اور تیرا پیو رب ہو سکتا ہے تیرا، تو کل ایمان کا بابا رب کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہائے 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 ہائے، کل رب ارحمہما، کل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور پڑھ قرآن، اللہ کہتا ہے تمہارا باپ تمہارے لیے رب ہے۔ رب اللہ کا صفاتی نام ہے، ذاتی نہیں۔ ویسے علی بھی اللہ ہے، علی سے اللہ کا مراد کہ علی بھی اللہ کا نام ہے، نہیں سمجھ رہے؟ جیسے رب ہے نا اللہ کا صفاتی نام پالنے والا، تو علی بھی اللہ کا صفاتی نام ہے کہ بلند۔ بولے چلو کسی کی آپ بھی تسلی نہ ہوئی ہو تو تھوڑی سی پھکی اور دے دیتا ہوں۔ امام شافعی سے پوچھ لیتے ہیں جو اہل سنت کے سر کا تاج ہیں، سعودی عرب جائیں، مصر جائیں، وہاں جا کے امام شافعی کا نام لیں، بڑے بڑے مفتی گردن جھکا لیں گے۔ پوری شوافف جو سکول آف تھاٹ ہے اس کے بانی اور کریٹر ہیں، فیصلہ آباد کے کسی مولوی کا حوالہ نہیں دے رہا، اتنی بڑی شخصیت۔ امام شافعی فرماتے ہیں 80 سال میری عمر ہو گئی، مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ اللہ میرا رب ہے کہ علی میرا رب ہے۔ تو جو محمد کا کفیل ہے، جو محمد کا ناصر ہے، نہیں سمجھ رہے، جو محمد کا محسن ہے، اس ذات پہ تو سارا سال تم بھونکتے رہتے ہو،
تمہیں گستاخی نظر نہیں آتی؟ ایک پاک سیدہ کی دہلیز کی طرف منہ کر کے بھونکا تھا، وہ بھی تمہیں گستاخی نظر نہیں آتی؟ تو کوئی قرآن پڑھ کے سنائے، بخاری پڑھے، مسلم پڑھے، ترمذی پڑھے، ابو داؤد پڑھے، نسائی پڑھے، ابن ماجہ پڑھے، حاکم کو، قسطلانی کو، اسقلانی کو، سیوطی کو، بیہقی کو، طبرانی کو، قاضی عیاض کو، ابن حجر مکی کو، علامہ علوسی کو، فخر الدین رازی کو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو، مولانا مودودی کو، کوئی کتب اہل سنت پڑھے، تفاسیر پڑھے، احادیث پڑھے، سیر پڑھے، تاریخ پڑھے، تو تو گستاخی کا چورن بیچے؟ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، میں تو ہوں قاری، میں تو ہوں جسٹ ریڈر، میں تو ہوں نقال۔ اگر پڑھنے والا مولوی گستاخ ہے تو لکھنے والا گستاخ کیوں نہیں؟ ان کو پتہ ہے اگر یہ فارمولہ اپلائی کر دیا تو پھر نہ بخاری بچیں گے، نہ مسلم بچیں گے، نہ ترمذی بچیں گے۔ تو لہٰذا ان کے پاس نہ دلیل ہے، نہ ان کے پاس ایویڈنس ہے۔ میں سال سے آوازیں دے رہا ہوں ان کو کہ آؤ سامنے میدان میں آؤ، نام لے لے کے آوازیں دے رہا ہوں، تو سامنے آنے کی ان کے اندر جرت نہیں ہے۔ ان کی علمی حیثیت اتنی ہے کہ ہائی کورٹ کی پہلی پیشی پہ ان کی ہوا نکل گئی۔ ہائی کورٹ کے جج تھے طارق محمود باجوہ حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے پوچھا بھئی کیا گستاخی کر دی قادری صاحب نے؟ بتاؤ جی۔ انہوں نے کہا جو فتح مکہ پہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، جو ساری زندگی محمد اور آل محمد سے جنگیں کرتے رہے، وہ طلقاء تھے۔ انہوں نے کہا میری طرف سے، اور یہ میں نے کہا بھی تھا۔ تو جج صاحب کہتے جی طلقاء کا کیا معنی ہے؟ تو میرے وکیل نے کہا جی اس کا معنی ہے آزاد کیے ہوئے لوگ۔ تو جج صاحب نے کہا بھئی گستاخی کہاں ہے؟ تو انہوں نے دوسری بات کی جی، انہوں نے طلاق یافتہ بھی کہہ دیا کہ وہ طلاق یافتہ تھے۔ تو جج صاحب کہتے میں روزانہ یہ کیس سنتا ہوں، اس کا معنی مجھے آتا ہے، طلاق یافتہ کا معنی بھی ہوتا ہے آزاد کیے ہوئے۔ گستاخی کدھر ہے؟ کوئی ان کا جملہ بتاؤ، کسی کو گالی دی یا کسی کا نام لے کے، گستاخی تو بتاؤ۔ قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، یہ گستاخی؟ اور میرے وکیل نے کہا کہ جج صاحب یہ قادری صاحب کا جملہ نہیں، یہ تو صحیح بخاری میں حضور کی حدیث ہے، وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، جاؤ تم طلقاء ہو۔ تو بس بولتی بند، ایویڈنس ختم، دلیل ختم۔ جج صاحب نے کہا بیل گرانٹڈ۔ بس اتنی کو ان کی اوقات ہے۔ میں تو کہتا ہوں یار جو تم گستاخی کا چورن بیچتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، رولا ڈالتے ہو، کھپ ڈالتے ہو، کبھی سامنے بیٹھ کے بھی بات کرو۔ وہ ایک بیٹھا تھا نا، وہ شاہ جی مجھے کہتا ہے تمیز سے بات کرو، میں علی کا بیٹا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا۔ وہ میں نے کہا مولوی صاحب کم از کم دعوی بدل، تو کیسا علی کا بیٹا ہے جو میرے ساتھ مناظرہ کر رہا ہے کہ میرا باپ افضل نہیں، میرا باپ عالم الناس نہیں، میرا باپ امام المتقین بھی نہیں؟ میں واہ کیسا بیٹا ہے تو، گندی اولاد، نہ مزہ نہ سواد، جس کو اپنا باپ ہی افضل نہیں لگتا، جس کو اپنا باپ ہی اعلیٰ نہیں لگتا۔ میں نے کہا میں علی کا بیٹا نہیں، میں علی علیہ السلام کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کا نوکر ہوں، اور میرا عقیدہ ہے اللہ نے پوری کائنات میں پاک محمد کے بعد علی جیسا کوئی بنایا ہی نہیں۔ وہاں بھی 3 گھنٹوں میں جب دلیل نہ آئی، قرآن کا جواب نہ ملا، مصطفیٰ کے فرمان کا جواب نہ ملا ان کو، تو وہاں بھی انہوں نے یہی ڈرامہ کیا، گستاخی ہو گئی، رولا، جلوس، پرچے، ایف آئی آر۔ تو یہ تو حالت ہے ان کی۔ وہ بھی ایف آئی آر پہلی پیشی پہ اڑ گئی تھی۔ میں کراچی پہنچا تھا، میں نے کہا جج صاحب آپ کے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، اپنی مرضی کا ترجمہ قرآن نکالے، میری مرضی کا نہیں، اپنی مرضی کا۔ آیات میں پڑھ دیتا ہوں جو وہاں میں نے پڑھی تھی، ترجمہ آپ کر دیں۔ میں نے ادھر اردو میں ترجمہ بھی نہیں کیا تھا، میں نے کہا تھا آپ کرو ترجمہ۔ تو
تو وہ کہتا تھا یہ نہیں یہ کہو جملے کا آپ کو پتا ہے. تو جاج صاحب نے جب وہ پڑھا تو کہتے یہ تو بالکل ایسا ہی لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا یہی وجہ ہے. حالانکہ وہاں بھی گستاخی نہیں تھی یارو. میں نے کتاب لکھی ہے کنز البرہان علی افضلیت علی فی القرآن. یعنی مولا علی کی افضلیت پہ میں نے 1500 سے 2000 آیات جمع کی ہیں, 5000 احادیث جمع کی ہیں, 250 سے زائد اصحاب کے محدثین کے اقوال جمع کی ہیں افضلیت علی علیہ السلام پہ. اس کتاب کو اس مولوی نے چیلنج کیا ویس ربانی کے چینل پہ اور کہتا تھا میں کہتا ہوں کہ حضور کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر ہیں, پھر حضرت عمر ہیں, پھر حضرت عثمان ہیں. میں نے کہا میں سمجھا دیتا ہوں. وہ بیچارہ تیاری کرے گا کہ ملا علی قاری نے کہا کہ ابوبکر افضل ہے, پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا, مجدد الافسانی نے کہا, امام احمد رضا خان بریلوی نے کہا. میں نے کہا وہ بیچارہ بابے یاد کرے گا, میں نے کھول کے اللہ کا قرآن رکھ دینا. تو ہوا وہی. اس کے مائنڈ میں بھی یہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہونا کیا ہے. وہ وہی تیاری کر کے کتابیں اٹھا کے لے آیا. فلاں بابا جی نے کہا, فلاں بابا جی نے کہا, فلاں بابا جی نے کہا. تو میں نے آگے اللہ کا قرآن رکھ دیا. تو کہتا تھا قرآن نہ پڑھو, ان پہ حکم لگاؤ. آپ نے سنا ہے وہ. میں نے اپنے دعوے کے مطابق سورہ نساء کی آیت نمبر 95 پڑھی. ابھی آپ کے موبائل میں قرآن ہے تو کھول کے دیکھ لیں. سورہ نساء آیت کا نمبر ہے 95. میں نے اپنے دعوے کے مطابق پڑھی. بڑی خاص بات ہے, گستاخی ادھر بھی نہیں تھی. میں نے کہا اللہ کہتا ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجات. میں نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک افضل وہ ہے, اس کا درجہ بلند ہے, وہ اعلیٰ ہے, وہ عرفہ ہے جو میرے راستے میں جہاد کرتا ہے, قتال کرتا ہے, جنگ کرتا ہے, تلوار چلاتا ہے. مولا کس سے افضل ہے؟ اللہ کہتا ہے بیٹھے ہوں سے. نہیں سمجھ رہے, وہ میں قرآن دے رہا ہوں. اللہ کہتا ہے کچھ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو لڑ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے بیٹھے ہوں سے لڑنے والے افضل. تو میں نے کہا مولوی صاحب کوئی خدا کا خوف کر. اللہ کہتا ہے بیٹھے ہوں سے لڑنے والے افضل. تو وہ علی جو بدر کا ہیرو, احد کا ہیرو, خندق کا ہیرو, حنین کا ہیرو, خیبر کا ہیرو, اس علی سے تو ان کو افضل کہتا ہے جو بیٹھے بھی نہیں تھے. تو فرار کا معنی, فرار یا فرار, اس کا معنی کیا بھاگنا. اور یہ احمد رضا خان بریلوی نے بھی یہی کیا ہے. کوئی ایک لغت کی کتاب ایسی نہیں, یہ میں سینہ چوڑا کر رہا ہوں, کہ جس میں فرار کا یا فرار کا معنی بھاگنا نہ ہو. تو مولوی صاحب کہتے نہیں, کہو تشریف لے گئے. وہ میں نے کہا یار یہ تو معنی بنتا ہی نہیں, حد ہو گئی. تو اس کو پکڑ کے ایف آئی آر کٹوا دی. وہ میں نے جاج صاحب سے کہا مجھے بتاؤ نا ذرا, آپ کے پاس کیسز آتے ہیں, لغت کھولو دیکھو کہ کس کس نے کیا ہے. تو بولتی بند ہو گئی. تو جاج صاحب نے کہا یہ تو فیک ایف آئی آر ہے, قرآن کے خلاف ایف آئی آر لے. اسی وقت ختم, فارغ. یہ پتہ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ ان کو لگتا ہے کہ شاید ان پر خدا کی زمین تنگ کریں گے, پرچے کروائیں گے, ایف آئی آر کٹوائیں گے, تو یہ علی علی کرنا چھوڑ دیں گے. نہیں سمجھ رہے. ان کو مغالطہ لگ گیا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں حسینیوں کا. میں بات شیعہ سنی کی نہیں کر رہا, حسینیوں کی. ان کو سمجھ ہی نہیں کہ حسینیوں کی, ان کو خبر ہی نہیں حسینیوں کی. جا قبرستان چیک کر, آج بھی حسینیوں کی قبروں سے لہو ٹپکتا ہے. یہ وہ قوم ہے انہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں, بم دھماکے فیس کیے ہیں, لیکن علی علی کرنا کبھی بند نہیں کیا. مفتی جی یہ برقعے پہن کے بھاگنے والی قوم نہیں ہے. ہمارا اوڑھنا بچھونا, جینا مرنا, اٹھنا بیٹھنا ذکر علی المرتضی ہے. ہماری تو آکسیجن ہے. ہماری تو آکسیجن ہے ذکر علی. وہ بولو یار, مجھ سے جیل کے سب سے بڑے آفیسر نے پوچھا
قادری صاحب آپ تو ذکر اہل بیت کرتے ہیں, آپ کو بہت سنتے ہیں, آپ نے کون سی گستاخی کر دی کہ آپ جیل میں آگے میرے سیل کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے پوچھا, نام مجھے آتا ہے ان کا, تو آدھا گھنٹہ جو ان کے نام پہ جاتے ہیں نا, وہ جہاں بھی چلے جائیں آپ کا سر جھکنے نہیں دیں گے. اڈیالہ جیل کی ڈیوٹی سے لے کے سیل تک ان کے نام پہ جا کے دیکھیں, جو بھی ملے گا آپ کے ہاتھ ہی چومتا رہے گا. کوئی ان کے نام پہ جائے تو صحیح. میں نے تو اپنی فیملی کو بھی میسج دیا تھا, میں نے کہا تھا جب باہر نکلنا تو گردن جھکا کے نہ نکلنا, میں چوری کر کے نہیں جا رہا, کسی کا مال غصب کر کے نہیں جا رہا. قید میں جو کٹ گئی عمر بڑے کام کی تھی, لیکن اتنی تسلی تھی زنجیر علی کے نام کی تھی. تو مجھ سے پوچھتے آپ نے کون سی گستاخی کر دی, تو میں نے رات کو ایک ربائی لکھی تھی. انہوں نے جو پوچھا کہ آپ کیوں آئے, تو میں نے رات کو ربائی لکھی تھی, میں نے پڑھ کے سنا دی. میں نے کہا لے کر ذکر علی کا ثواب آیا ہوں. یارو علی علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت نہیں, عبادت ہے, تو عبادت کا ثواب بھی ہوتا ہے. چلو کسی کو میں اچھا نہیں لگتا, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لیں, یہ دونوں روایت کرتے ہیں باپ اور بیٹی. وہ کہتے کہ تاجدار کائنات نے خود فرمایا تھا ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے. کہتے ویکھو جی سارا دن علی علی کرتے رہتے, نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ, کی فائدہ؟ نماز کا اپنا مقام, روزے کا اپنا مقام, اپنا سٹیٹس ہے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ہم علی علی نہیں کرتے, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کی. کوئی بندہ ساری رات کہتا رہے قرآن 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 قرآن, بخاری بخاری بخاری, مسلم مسلم مسلم, عثمان عثمان عثمان, بلال بلال بلال, عمار عمار عمار, عمر عمر عمر, وہ ساری رات کرتا رہے. اب کرے علی 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 علی. جتنی بار آپ نے علی علی کہا ہے اتنی بار اس نے آپ کی عبادت لکھ دی ہے. میرے دوستو, میرے بزرگوں, جو انسان ساری زندگی ذکر علی کر کے جائے گا, علی علیہ السلام کی عظمت بیان کر کے جائے گا, علی کے فضائل, علی کے خصائص, علی کے مناقب کے ڈنکے بجا کے جائے گا, قیامت کے روز جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا, اس پہ یہ نہیں لکھا ہوگا کہ علی علی کر کے آیا ہے, اس پہ لکھا ہوگا اللہ کی عبادت کر کے آیا ہے. ہائے 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 ہائے. ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں علی علی کرتے ہیں. میں نے کہا لے کر ذکر علی کا ثواب آیا ہوں, دے کر کتاب الہی سے جواب آیا ہوں. پوچھتے کیا ہو میری اسیری کا سبب, پوچھتے کیا ہو میری اسیری کا سبب, کر کے دشمن حیدر کو بے نقاب آیا ہوں. میں نے کوئی نئی حدیثیں نہیں گاڑ لی. یہ جو یار لوگ لٹھ لے کے میرے پیچھے چڑھ گئے ہیں, ایک ہی کام کیا میں نے, جو ہماری کتابوں میں یعنی کتب اہل سنت میں آل محمد کے دشمن چھپے ہوئے تھے نا, میں نے کھول کے ان کو ننگا کر دیا. میں نے سنیوں کو بتایا ہے کہ یہ ہمارے ہیرو نہیں, یہ آل محمد کے دشمن ہیں. یہی میرا جرم ہے, یہی میرا قصور ہے کہ سارے لوگ پیچھے لگے ہوئے لٹھ لے کے. آدھے سے زیادہ پاکستان میں بین ہوں, پتہ نہیں آپ کا ضلع کیسے بچ گیا. ہو سکتا ہے کہ آج کی تقریر کے بعد نہ بچے. حالات ایسے بن گئے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے جواب میں ان کے پاس دلیل کوئی نہیں سوائے اس کے. اور 9-10 محرم کو پکنک پہ جانے والے کہتے ہیں ہم آل محمد کو مانتے ہیں.
وہ بھی کلیم کرتے ہیں ہم آل محمد کو مانتے ہیں جن کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا. وہ بھی کہتے ہیں ہم آل محمد کو مانتے ہیں. جو مجھ سے پوچھتے قادری صاحب 18 جیٹھ کو کیا ہوا تھا؟ مفتی جی اگر آل محمد کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو آل محمد نہیں مانتے؟ یہ کیسی دورنگی ہے، یہ کیسی ڈویلٹی ہے، یہ کیسا دورہ معیار ہے؟ آل محمد سے بھی محبت کے دعوے اور آل محمد کے دشمنوں کے بھی قصیدے. دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. آل محمد کو ماننا کوئی خالہ جی کا گھر ہے؟ آل محمد کو ماننا ہے گالیوں کے لیے تیار ہو جا، فتووں کے لیے تیار ہو جا، کردار کشی کے لیے تیار ہو جا، سوشل بائیکاٹ کے لیے تیار ہو جا. آپ کو کیا لگتا ہے آپ آل محمد کے دشمنوں کو ایکسپوز کریں گے تو لوگ آپ کے گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈالیں گے؟ یہ پھولوں کی سیج نہیں، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو، سیلوٹ کرتا ہوں آپ کو، سلام کرتا ہوں آپ کو کہ اللہ نے آپ پہ اتنا فضل کر دیا، اتنا کرم کر دیا، اللہ کی اتنی عطا ہے آپ پہ، اتنی سخا ہے آپ پہ کہ اللہ آپ کو آل محمد کی دہلیز پہ لے آیا. نہیں سمجھ رہے؟ اس ذرا حالات تو چیک کریں یار. جب بڑے بڑے ملا آپ کے پیچھے، بڑے بڑے مفتی آپ کے پیچھے، بڑے بڑے فتوے آپ کے پیچھے، کردار کشی آپ کے پیچھے، طاقتیں آپ کے پیچھے، منسٹریاں آپ کے پیچھے، بم دھماکے آپ کے پیچھے، گولیاں آپ کے پیچھے، ایسے ماحول میں اگر اللہ نے آپ کو آل محمد کی معرفت دے دی ہے نا تو پھر میری بات مان لو کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے ہیں. کیونکہ اللہ جن کے دلوں میں، جن کے قلوب میں، جن کے فواد میں اپنے پاک بندوں کی محبت ڈالتا ہے نا تو پہلے اس دل کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، منزہ کرتا ہے، مصفہ کرتا ہے، مجلہ کرتا ہے اور پھر اپنے نوروں کی محبت اس دل میں ڈال دیتا ہے. تو پتہ چلا ہمارا جو ذرا ایک بار صلوات پڑھیں. میں چونکہ مشکل حالات میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، تو مہمان سمجھ کے میری گزارشات سنیں. ایک نکتہ دینا ہے میں نے، اور نکتہ ہے اللہ کے قرآن والا، مصطفیٰ کے فرمان والا. سورۃ الحجرات ہے اور میں اس امید کے ساتھ کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اور کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نیاب لہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بینو حق اندیش، خاشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند. اسی طرح ذرا توجہ کے ساتھ میرے ساتھ انگیج ہو جائیں. سارا سال تڑپیں گے آپ، شرط ہے کہ توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورۃ الحجرات ہے، پاک محمد کے حجرے. یہ سورہ نمبر ہے 49، 49، اور اس سورہ کی آیت کا نمبر ہے 14. اور کی ہو گیا جی یار، وہ 14 کے عدد سے تو سینہ ٹھنڈا ہونا چاہیے. اور یہ نمبر بھی یاد رہے گا، سورہ حجرات، آیت کا نمبر، آیت کا نمبر. اب آئیں ذرا میری طرف. اللہ کہتا ہے اپنے حبیب کو، اے حبیب، یہ دیہاتی لوگ، شاید بڑا خاص نکتہ ہے، یہ دیہاتی لوگ، یہ پینڈو لوگ جو تازہ مسلمان ہو گئے، علی کی تلوار کے ڈر سے کوئی مسلمان ہو گیا. اور یارو کسی کے قبیلے کا سردار ہوا تو سارا قبیلہ ہو گیا کہ جان بچاؤ. یہ جو عرابی لوگ، دیہاتی لوگ، پینڈو لوگ، یہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے آتے ہی کہنا شروع کر دیا الحمدللہ ہم مومن ہو گئے. میں قرآن دے رہا ہوں، اللہ کہتا ہے سونے ابھی انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے اور کہہ رہے ہیں سینہ چوڑا کر کے ہم مومن ہو گئے. ان سے کہہ دیں، ان کو روک دیں، تم ابھی مومن نہیں ہوئے،
مسلمان ہوئے ہو. مولا کیوں؟ فرمایا ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اس آیت مجیدہ کے اتنے لطائف ہیں، اتنے معارف ہیں، اتنے مفاہیم ہیں. پہلا نکتہ، اس کا مطلب وہ بندے یارو نمازیں بھی پڑھ رہے تھے اور نمازیں پڑھ رہے تھے حضور کے پیچھے، یار روزے بھی رکھ رہے تھے، حج بھی، عمرہ بھی، زہد بھی، ورع بھی، تقوی بھی، طہارت بھی، یقظہ بھی، بیداری بھی، قیام بھی، رکوع بھی، سجود بھی، صدقہ بھی، خیرات بھی، وہ سارا کچھ کر رہے تھے. سارا کچھ. اللہ کہہ رہے خبردار مومن نہیں ہوئے. اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ایمان داڑھی میں نہیں رکھا. نہیں سمجھ رہے؟ ایمان نمازوں میں نہیں رکھا، ایمان روزوں میں نہیں رکھا، حج میں نہیں رکھا، عمرے میں نہیں رکھا. وہ یہ ظاہر ہے. اب جب نماز پڑھتے ہیں تو دل سے کوئی نماز نہیں ہوتی، وہ سامنے نہیں پڑھتے آپ، تو اس کا مطلب نماز ظاہر کا نام. تو جو ظاہر ہے نا، ظاہر جو بندہ فرض کرے، کوئی بندہ کٹر یہودی ہو، وہ اپنا ظاہر مسلمانوں کی طرح کر لے، داڑھی بھی رکھ لے، نماز پڑھنے بھی آ جائے، تو آپ ظاہر دیکھ کے کہیں گے مسلمان. تو پتہ چلا اسلام ہے ظاہر کا نام. او یار اسلام ظاہر کا نام، ایمان ہے دل کے اندر کا نام. کوئی دل کے اندر داخلے والی چیز ہے، جو داخل ہوگی تو ایمان داخل ہوگا. اب میں زیادہ دیر آپ کو انتظار نہیں کروانا چاہتا، لغت کے بکھیڑوں میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا. اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں آقا علیہ السلام کے بے شمار اصحاب روایت کرتے، بلکہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام کے چچا جان، وہ بھی روایت کرتے، دیگر اصحاب بھی. آقا ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج اور عمرے بھی، قیام رکوع بھی، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں پہ بھی، انبیاء اور رسل کو بھی مان رہے ہیں، ملائکہ کو بھی مان رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے مومن نہیں، ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. یہ کتب اہل سنت کے 25 حوالے میرے پاس پڑے ہوئے. ابھی تک وہ ماں دنیا میں نہیں آئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو میرے حوالے کو غلط ثابت کر دے. اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں جب اصحاب نے پوچھا، حضرت عباس نے بالخصوص پوچھا، آقا وہ کون سی چیز ایمان ہے جو دلوں میں داخل ہوگی تو بندہ مومن بنے گا؟ حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل قلب رجل ایمان حتی یحبکم، یعنی علی و فاطمہ و حسن و حسین للہ ولی قرابتی. اوہ گل مک گئی جے. میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابیوں سنو، ابو بکر تو بھی سن، عمر تو بھی سن، عثمان تو بھی سن، بلال تو بھی سن، عمار تو بھی سن، مقداد تو بھی سن، جابر تو بھی سن. جی آقا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں علی، زہرا، حسن، حسین علیہم السلام میری اہل بیت کی محبت داخل نہ ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آقا فرماتے ہیں، آقا فرما رہے ہیں کہ مومن کا اطلاق اس پہ ہوگا. میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا، قاضی صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ جو شیعہ لوگ ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں مومن، تو سانو آندے نے مسلمان. ایک بندے نے پوچھا نا، یار میرا دوست تھا، اس نے مجھ سے سوال کیا، قادری صاحب آپ جاتے رہتے شیعہ میں، وہ خود کو کہتے ہیں مومن، تو سانو آندے نے مسلمان، وجہ کی ہے؟ میں کہا غلط نہیں کہتے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. وہ یار ہمارے دلوں میں تو، میں نے اسے کہا اپنی بات نہیں کر، اللہ نہ کرے میرا دل ہی بند ہو جائے اگر آل محمد کے دشمنوں کی محبت ادھر آئے. وہ میں نے کہا یار ہمارے ہاں تو آل محمد کے دشمن بھی بسے ہوئے ہیں، گسے ہوئے ہیں، ہم تو یزید پلید کو بھی جنت میں تن رہے ہیں. تو
تو میں نے کہا وہ تو ان کے دلوں میں تو علی کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، 14 کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو یہ شیعہ تھوڑا کرتے، یہ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ تو پتہ چلا بالخصوص مولا علی علیہ السلام اور بالعموم آل محمد، ان کی محبت مولوی جی ادھر داخل ہوگی نا تو پھر تو مومن بنے گا۔ اور نکتہ بڑا خاص ہے، عربی میں کہتے ہیں حب، محبت کو کیا کہتے ہیں؟ بولو یار، حب، حب ہاں اور با، اردو میں ہے اور بے، حب۔ یہ میں آپ کو نکتہ سمجھا دوں، حب کا ایک معنی ہوتا ہے جو پانی کا مٹکا اوپر تک لبریز ہونا۔ پرانے وقتوں میں مٹکے ہوتے تھے پانی کے گھڑے یار، آج کل تو فریج آ گئی، بوٹلز آ گئی، اس مٹکے ہوتے تھے مٹی کا، بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں، بچوں سے میرا خطاب نہیں، جو پانی کا مٹکا اوپر تک بھرا ہو، لبریز ہو، لبالب، یعنی مزید پانی ڈالنے کی اس میں گنجائش نہ ہو، اگر مزید ڈالنے تو بہ جائے۔ بڑا خاص نکتہ دینا ہے، میں شاہ صاحب کے قدم چوم رہا ہوں، اس کو عربی میں کہتے ہیں حب۔ اے بندے، اگر مومن بننا چاہتا ہے تو تیرے دل کا جو مٹکا ہے یہ فقط آل محمد کی محبت سے بھرا ہو، آل محمد کے علاوہ کسی اور کی محبت میں آنے کی گنجائش نہ رہے، اور اتنی سپیس نہ ہو، یہ نہ ہو آل محمد کی محبت بھی ہو اور آل محمد کے دشمنوں کی بھی ہو، جب تک تیرے دل میں آل محمد کے علاوہ کوئی اور نہیں تب تک تو صاحب ایمان نہیں۔ ایمان نام ہی آل محمد کی محبت کا ہے۔ ایک نکتہ اگلا سنیں ذرا، میں اور ذرا پورا اتمام حجت کرتا ہوں، صحیح مسلم کھولیں، یہ ہماری اہل سنت کی جو صحاح ستہ 6 صحیح ترین کتابیں، اس میں دوسرا نمبر ہے صحیح مسلم کا، بلکہ بے شمار محدثین نے اس کا پہلا نمبر رکھا ہے۔ میں نے اپنی سپیڈ بڑی تیز کی ہوئی ہے، کم وقت میں زیادہ مواد آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آج میں T20 نہیں دے رہا، سپر اوور دے رہا ہوں، اور ایک کوزے میں سمندر کو بند کر رہا ہوں، اس سے جلدی میں نہیں کر سکتا۔ اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر، مسجد نبوی کا صحن، نہیں سمجھے، کھچا کھچ مسجد نبوی کا صحن کمپاؤنڈ بھرا ہوا ہے، ایک بھی ایبسنٹ نہیں، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے صحابہ سامنے جمع ہیں، آقا علیہ السلام منبر کے اوپر جلوہ فروز ہوئے۔ امام مسلم اس کو اپنی صحیح مسلم میں، اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 78، 78۔ یار اگر کسی کے پاس انٹرنیٹ کا پیکج ہے تو گوگل پہ لکھو صحیح مسلم سپیس حدیث نمبر 78، حدیث ہونی تو آڑے سامنے، وہ کوئی کچھی گل کر رہے ہیں یار۔ اور بڑی عجیب بات ہے، بلکہ بڑی عظیم بات ہے، امام مسلم نے مولا علی کے فضائل کا بھی ایک باب باندھا ہے، چیپٹر باندھا ہے مولا علی نے، لیکن اس حدیث کو مولا علی کے فضائل میں نہیں لیا، خاصاں دی گلے ہم آگے یارو، مولا علی علیہ السلام کے فضائل کا ایک باب باندھا ہے پورا امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں، لیکن یہ جو حدیث اب سنانے لگا ہوں اس کو مولا علی کے فضائل میں نہیں لے کے آئے، اس کو لے کے آئے کتاب الایمان میں۔ ہوئے 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 ہوئے، کتاب الایمان میں امام مسلم لے کے، فضائل میں نہیں۔ یعنی امام مسلم کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے۔ اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر، آقا علیہ السلام منبر کے اوپر جب فروز ہوئے، ہوتے ہی فرماتے تعال یا علی ابن ابی طالب، علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ منبر کے اوپر کھڑا کیا، علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، اوہ غدیر نہیں پڑھن لگا، یہ شرف فقط مولا علی علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کی اولاد کے پاس ہے۔ کبھی مسجد نبوی کے منبر کے اوپر نبی اور علی دونوں کھڑے نظر آتے، کہیں صحن کعبہ میں پاک محمد کے ختم نبوت والے پاک کندھوں کے اوپر علی کھڑے نظر آتے ہیں، کہیں حالت خطبہ میں پاک محمد کی پاک گود میں حسنین کریمین بیٹھے نظر آتے ہیں، کہیں حالت سجدہ میں طہارتوں کا تقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ شرف، یہ فضیلت فقط محمد اور آل محمد کے پاس ہے۔
کبھی غدیر کے ہسٹری کے سب سے بلند ممبر کے اوپر نبی اور علی کھڑے نظر آتے، باقی ساری کائنات دونوں بھائیوں کے قدموں کے نیچے نظر آتی ہے۔ مولا روایت کرتے کہ آقا علیہ السلام نے ممبر کے اوپر کھڑا کیا، مجھے ہاتھ پکڑا، والذی فالق الحبۃ وبرا النسمۃ انہ لحد نبی الامی الی ان لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ مولا کہتے ہیں قسم ہے اس کی جس نے دانے کو چیرا، جاندار پیدا کیے۔ میرے آقا نے میرے ساتھ عہد کیا تھا، میثاق کیا تھا، وعدہ کیا تھا، پرامس کیا تھا، علی میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جی آقا سوائے مومن کے تجھ سے کوئی محبت کرے گا نہیں، اور سوائے منافق کے تیرا بغض کوئی رکھے گا نہیں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، آقا علیہ السلام نے یہ بات واضح کر دی کہ مومن ہوگا ہی وہ جس کے دل میں علی ہوگا۔ میں بس کلوزنگ کر رہا ہوں، توجہ ذرا میرے طرف رکھے۔ جس کے دل میں بولو یار علی کی حب ہوگی وہ بنے گا مومن۔ حب کا ایک اور معنی ہے، حب کا ایک معنی ہوتا ہے بیج، سیڈ، دانا دانا، اوریجن، مبدا، بگننگ، جڑ، روٹ، فاؤنڈیشن، اسے کہتے ہیں عربی میں حب۔ یار لغت کھول کے دیکھ لو، گوگل پہ لکھ کے دیکھ لو۔ مجھے ایک بات بتائیں، یا علی، ادھر کوئی کسان بیٹھا ہے، کوئی کسان، کوئی فارمر، کسان یہ سامنے بیٹھا ہے میرا پیارا بھائی، میں اس کو کہتا ہوں فجر کی نماز پڑھے نا کل تو چلا جائے اپنے کھیت پہ، سارا دن ٹریکٹر چلائے، سارا دن مٹی کو نم کرے، زرخیز کرے، جڑی بوٹیاں تلف کرے، کیاریاں بنائے، باڑ لگائے، پانی لگائے، کھاد ڈالے، اس میں حب، یارو وہ دانا نہ ڈالے کچھ اگے گا؟ یار حد ہو گئی، ٹریکٹر بھی چلایا، مٹی کو نم کیا، زرخیز کیا، جڑی بوٹیاں تلف کی، صفائی کی، ستھرائی کی، باڑ لگائی، کیاریاں بنائی، پانی لگایا، کھاد ڈالی، کچھ بھی نہیں اگلا۔ آپ کہیں گے قادری صاحب وہ جو پودے کی اصل تھا، جو فصل کی اوریجن تھا، اوریجن، مبدا، بگننگ، جڑ، روٹ، وہ حب، وہ دانا ہی نہیں ڈالا تو اگے گا کیا؟ اے بندے، تیرے من کی کھیتی پر ایمان کا پودا، ایمان کی فصل اگ نہیں سکتی، بے شک نمازوں کے ذریعے اسے پانی دیتا جا، روزوں کے ذریعے اس کی مٹی کو نم کرتا جا، حج کے ذریعے بال لگاتا جا، صدقہ و خیرات کے ذریعے پانی دیتا جا، تیرے یہ کب فرض ہوتی ہیں؟ جب بندہ صاحب ایمان ہوتا ہے، جب بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اسلام میں داخلے کا دروازہ علی ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ دروازہ علی ہے، اس کا مطلب ہے علی کے بغیر تو ایمان ہی کا عمل نہیں، تو علی کے بغیر نماز کیسے مکمل ہوگی، روزہ کیسے مکمل ہوگا، حج کیسے مکمل ہوں گے، عمرے کیسے مکمل ہوں گے، کلمہ کیسے مکمل ہوگا، اذانیں کیسے مکمل ہوں گی، اور جنازے کیسے مکمل ہوں گے، درود کیسے مکمل ہوگا، ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ اگر تیری نماز میں علی نہیں، ایویں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں۔ اگر تیرے روزے میں علی نہیں، ایویں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں۔ اگر تیرے حج میں علی نہیں، تیرے نصیب کے چکر ہے طواف نہیں۔ میرے آقا نے فرما دیا علی، میرے بھائی علی کی محبت ادھر آئے گی تو ایمان آئے گا۔ یار کتنی عجیب بات ہے، اتنی داڑیاں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زہد، ورع، تقوی، طہارت، یکتا، بیداری، قیام، رکوع، سجود، تلاوتیں، تراویحاں، وہ سارا کچھ ہے اور علی ہی نہیں۔ ہائے ہائے، اور یارو یہ جو اس کی یہ جو اسلام کا درخت ہے نا میرے دوستو، اسلام کے درخت کی جو جڑ ہے نا، جڑ
صلوات پڑھے. بس دو تین ایک بڑی ضروری احادیث ہیں، وہ بیان کر کے آپ سے اجازت، پھر کبھی صحیح، ورنہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں. میرے اور مہمان بیٹھے ہوئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ سنیں. اچھا، یہاں تک بات پہنچی کہ اللہ جو قرآن میں کہتا ہے کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، سمری دے رہا ہوں، وہ ایمان کوئی اور عمل نہیں، وہ حب اہل بیت بالعموم اور حب علی المرتضیٰ بالخصوص ہے. یہاں تک سمجھ گئے؟ اس کا مطلب مومن کا اطلاق اس پہ ہوگا جس کے دل میں علی کے علاوہ کوئی علی کا دشمن ہو نہ. اب آ گیا دوسرا طبقہ کافر. وہ یار ایک مومن، اگلا آ گیا کافر. بلکہ منافق میں نے اسی میں بیان کر دیا کہ جس کے دل میں علی کا بغض ہو وہ منافق ہے. اس پہ مزید احادیث نہیں پڑھتا. زبان کو وضو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے. اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے، تم ان کو دودھ پلاؤ. علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے. اس کا مطلب مومن وہ ہوا جس کے دل میں حب اہل بیت ہے، منافق وہ ہوا جس کے دل میں بغض اہل بیت ہے. مومن اور منافق دو ہو گئے. تیسرا آ گیا کافر. اب پتہ کرتے ہیں کہ یہ کافر کون ہے. یہ جس کو اللہ بھی کہتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 39 ہے. اللہ فرماتا ہے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہیں گے، اور وہی ہیں اصحاب نار. اس کا مطلب یہ کافر جو ہے، کافر جو جہنم میں جلے گا، یہ کافر کون ہے؟ اس کے نیچے بات بڑی کرنے لگا ہوں. اٹینشن ہو کے حوالہ سنیں. کسی کو حدیث چاہیے نا، میں ابھی آپ کو ادھر دکھاؤں گا. ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام ابن عساکر. ان کی کتاب ہے تاریخ مدینہ و دمشق، 80 جلدوں پہ مشتمل ان کی کتاب ہے. اس کا والیوم نمبر ہے 42، صفحہ نمبر ہے 361. بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 8999. سنیں ذرا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو نریٹ کرتے ہیں، اس کے راوی ہیں. آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کیا. نہیں سمجھ رہے؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں ہم سارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، میں فرنٹ میں بیٹھا ہوا تھا. آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو کھڑا کیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی. آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو مخاطب کیا، یا علیو جعلتو کا علما فیما بینی و بین امتی. اے علی، اللہ نے تجھے میرے اور میری امت کے درمیان حق کا علم بنایا ہے، حق کا پرچم بنایا ہے، حق کا فلیگ بنایا ہے، حق کا جھنڈا بنایا ہے. بات اگلی سننے والی ہے. فَمَن لَمْ يَتَّبِعُكَ فَقَدْ كَفَرَ. گل مک گئی. میرے آقا فرماتے علی، جو تیری اتباع نہیں کرتا، جو تیری اطاعت نہیں کرتا، جو تیری بیعت نہیں کرتا، جو تیری غلامی نہیں کرتا، جو تیری تابعداری نہیں کرتا، جو تیرے دار پہ، تیری دہلیز پہ، تیرے آستانے پہ آ کے جھکتا نہیں، جو تیری پیروی نہیں کرتا، جو تیری اتباع نہیں کرتا، وہ کفر کرتا ہے. ہوئے 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 ہوئے. وہ کیا کرتا ہے؟ ایک ہی سناتا ہوں. یعنی کافر بھی وہ جو علی کو چھوڑ دے. اور بولو یار، منافق بھی وہ جو علی کو چھوڑ دے. اب آ گیا مشرک. ایک پڑھی ابھی دو رہتی ہیں. اب مشرک آ گیا. میں ایک ہی پڑھ رہا ہوں، ورنہ انبار لگے میری کتاب خریدے اور پڑھے. مشرک ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مشرک وہی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لے. او بھائی، شرک کی بے شمار پہچان یعنی صفات ہیں یا ایسے اوصاف ہیں
جن سے پتا چل جاتا ہے، اقسام ہے اس کی، ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، جسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ شرک ہے اور ایسا کرنے والا فاعل مشرک ہے۔ اور بولو، اس میں ایک قسم بتاتا ہوں میں اللہ کے قرآن سے، سورہ توبہ ہے، آیت کا نمبر ہے 28۔ بولو کی ہو گیا آج؟ کھولیں ذرا سورہ توبہ، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے انما المشرکون نجس۔ اللہ کا قرآن دے رہا ہوں، اللہ کہتا ہے حسر کے ساتھ کہ بے شک جو مشرک ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نجس، رجس، پلید، غلیظ، غلاظت کا ڈھیر۔ کون؟ مشرک۔ اچھا، اسی حسر کے ساتھ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33، سورہ بھی 33، آیت بھی 33، یہاں اللہ کیا فرماتا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ وہ بھی حسر سے، نہیں سمجھ رہے، یہ بھی حسر سے، وہ بھی حسر، یہ بھی حسر۔ فرمایا مشرک ہوتا ہی نجس، اور آل محمد ہوتے ہی وہ ہیں جن سے نجس دور۔ اس کا مطلب ہے اصل مسئلہ تو پھر نجس کا ہوا نا، کہ جس کے قریب آ جائے اسے کر دے مشرک، جس سے دور رہے وہ بن جائے آل محمد۔ اب آپ پوچھیں قادری صاحب یہ نجس کی، رجس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو میں کہوں گا لغت نہ کھولیں، لغت کو چھوڑیں یار، اللہ کے قرآن سے پوچھے مولا تو بتا یہ نجس کیا ہے، رجس کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا بتایا تو ہے کیا؟ جو آل محمد سے دور ہو جائے۔ مولا حاجی صاحب ہیں، قاری صاحب، حافظ صاحب، علامہ صاحب، اللہ نے کہا یزید وضو نہیں کرتا تھا، یزید غسل بھی کرتا تھا، وضو بھی کرتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، وہ قرآن بھی پڑھتا تھا۔ ایک بندہ غسل بھی کر رہا ہے، وضو بھی کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں پلید۔ آپ کے قادری صاحب اس کی نماز کی وجہ سے پلید تھوڑا کہہ رہے ہیں، آل محمد سے جو دور ہوا۔ اوے گل مک گئی جے، فیصل آباد کی سرزمین پہ بیٹھ کر ذکر اہل بیت سننے والوں، غیور جوانوں، بزرگوں، ماں بہنوں، تم کو سلام ہے۔ پتا چلا اگر کسی کے دل میں، قلب میں، فؤاد میں، سینے میں علی کی حب نہیں، علی کی محبت نہیں ہے، ایسا بندہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا رہے، غسل کرتا رہے، دریا میں ڈبکیاں لگاتا رہے، مال کے گٹے گوٹے توندہ رہے، جو علی سے دور ہے، کل بھی پلید تھا، آج بھی پلید۔ اب رہ گیا یہودی، اسے جلدی میں نہیں کر سکتا، کافر بھی، مومن بھی، منافق بھی اور مشرک بھی۔ اب ایک آخری رہ گیا یہودی، کہ یہودی کون ہے؟ وہ جاگو یار، میں آیت نہیں پڑھ رہا، حدیث بھی نہیں پڑھ رہا، سمری دے رہا ہوں، آخری حدیث اس پہ میں نے ختم کرنا ہے۔ یہودی کون ہے؟ یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ہم سارے صحابہ جمع تھے، آقا علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا، سارے کے سارے بڑے سے لے کے چھوٹے تک، آخری یہ حدیث ہے، یاد کر کے جائیے گا۔ حضرت جابر کہہ رہے یہ حوالے 25 کتب اہل سنت کے میرے پاس موجود ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس، جب کہا جاتا ہے نا ایھا الناس تو بندے کو ذرا اٹینشن کیا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے، اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی جاتی ہے۔ آقا فرماتے ایھا الناس من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیاً۔ گل مک گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابیوں سنو، جی آقا، اے عمر تو بھی سن، عثمان تو بھی سن، بلال تو بھی سن، حذیفہ تو بھی سن، جی آقا، جس نے میرے علی سے بغض رکھا، میری زہرا کو جھٹلایا، میرے حسنین سے بغض رکھا، میری آل، میری اولاد، میرے حسب، میرے نسب سے بغض رکھا، قیامت کے روز اللہ اسے یہودی اٹھائے گا۔ ہوئے 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 ہوئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے ڈرتے ڈرتے آقا سے پوچھا، آقا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، آقا کوئی نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، عمرے کرتا ہو، آپ کی آل سے محبت نہ کرتا ہو، وہ بھی یہودی؟ میرے آقا فرماتے ہیں نام وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، کسی کی نمازیں دیکھ کے، روزے دیکھ کے، حج دیکھ کے، تراویح دیکھ کے، زہد دیکھ کے، برات دیکھ کے، تقوی دیکھ کے، طہارت دیکھ کے، مغالطے میں نہ آ جانا، جس کے قلب میں، فؤاد میں، سینے میں، ہارٹ میں، دل میں
میری اہل بیت کی محبت نہیں، مودت نہیں، تعظیم نہیں، توقیر نہیں، ایسا بندہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، قیامت کے روز یہودی کا یہودی اٹھایا جائے گا۔ صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے۔ آپ ہو سکتا ہے بعد میں کہ قادری صاحب تے سارا کچھ ہی فارغ کر گئے، اگر علی نہیں تے کچھ بھی نہیں۔ صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے۔ خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے، اور میری نہ مان، چل محمد کی مان لے۔ مومن اور منافق کی پہچان مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے، دلکش پر کیف نظارے علی علی کر دے، سب دکھ درد مصیبتاں بھول جاندیاں نے، اور جدوں دکھاں دے مارے جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ، جتے بوئے چھت مینارے، ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی، ذرا غور کر قرآن دے پارے، او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں؟ بدر، احد، خندق، حنین تے خیبر دے اکھاڑے، او ایک کلا قادری نہیں علی علی کردہ، اے ملک سارے دے سارے۔ ادھر والے صرف 20 سیکنڈ لوں گا آپ کے، 15 سے 20 سیکنڈ، ہاتھ نیچے نہ آئے، دونوں ہاتھ اٹھا کے ایسے بلند کر کے میرے ساتھ علی علی کرنا ہے۔ آج فیصل عباس سے ناسبیت کی جڑ کاٹ دو۔ من کنتو مولا، من کنتو مولا، گھمائے درہ، من کنتو مولا، آدم کا مولا، نوح کا مولا، ابراہیم کا مولا، اسماعیل کا مولا، اسحاق کا مولا، یعقوب کا مولا، ایوب کا مولا، یوسف کا مولا، یونس کا مولا، داؤد کا مولا، لوط کا مولا، ہارون کا مولا، موسیٰ کا مولا، زکریا کا مولا، یحییٰ کا مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا، ابو بکر کا مولا، عمر کا مولا، عثمان کا مولا، بلال کا مولا، عمار کا مولا، تیرا مولا، میرا مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا، نعرہ حیدری۔